السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے پروگرام کے اندر کم از کم پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے ان کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوں آپ اسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ اوور ٹو یو خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آئی ہیو ٹو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ دیکھیں منصور، میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں، میں 40 سال سے میڈیا کے اندر ہوں، 40 سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا، کیونکہ کرکٹ میں ایز کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پالیٹکس میں۔ دیکھیں، تنقید جو ہے وہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کے اندر، جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں۔ اگر وہ تنقید کر رہی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر، تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھاٹ، جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں، فریڈم آف ایکسپریشن میں۔ لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں، جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں، یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں، تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں، جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر سچویشن کو، ہر کرائسس کو، ہر پرسنالٹی کی صحیح معنی میں تجزیہ لے۔ میں اب کرکٹ کی آپ کو بتاؤں گا کہ کرکٹ میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی۔ تو کئی دفعہ کرکٹ میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارے ہیں تو انہوں نے برائی کیا ہوگا، تو رات لیٹ نائٹ سوئے ہوں گے، تو شرابیں پی ہوں گی، تو پارٹیز کی ہوں گی، اور جیتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک ہو اور یہ دوسری کے۔ لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اثاثہ ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ایبلٹی ہوتی ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اس سے بڑا اثاثہ معاشرے کا نہیں ہوتا، اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں، کیونکہ جو وزیر بھی ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید۔ نہیں، ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ آئی نیور مینٹ ایز اے ڈس ریسپیکٹ۔ میں اس میں آپ کو ویسے آئی ہوپ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ۔ نہیں، کوئی 10 سال کپتان رہا تھا، ابھی تو صرف 2.25 سال پرائم منسٹر رہا ہوں۔ نہیں چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اب تقریباً 2.25 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، 2.25 سال کے اندر اپوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا، یو ٹرن کس کو کہتے ہیں۔ مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں، میں نے میچ جیتنا ہے۔ میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا۔ اچھا، تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں۔ کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا۔ یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے، جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے، فلاحی ریاست۔ اچھا، تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا، پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا، پھر تیسری کروں گا، لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب
سمجھتے نہیں ہیں. آپ لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں, جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف, وہ سلیکٹڈ تھے. انہوں تو کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے. جب ان کو جنرل جیلانی نے ان کو پہلے فائنانس منسٹر بنایا, پھر جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنایا, تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنے تھے. ٹھیک. تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں آئے. دوسری طرف آصف زرداری ہیں, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. پہلے پتہ نہیں 6-7 سال ان کے وزیر تھے, اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں. تو یہ جو اگر مریم نواز کو لے لیں, تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو. وہی ہے بلاول بھٹو, اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتے. تو یہ تو جمہوریت کی ساری اسپرٹ کے خلاف ہے. اچھا, ایک اس سے کمپیئر کریں جس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد آدمی. ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے پالیٹکس میں رہ چکے تھے 8 سال, پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی. اور تب جب کہ ایوب خان نے ساری پالیٹکس پہ بین کیا ہوا تھا, تو ایک پولیٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. تو میری تو 22 سال کی سٹرگل, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئری کرتے ہیں 2018 کی. میں صرف آپ کو 2 فیکٹس دینا چاہتا ہوں. پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں, انہوں نے کمپیریزن کی ہوئی ہے 2013 کی الیکشن اور 2018 کی. ٹھیک. اور وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا فیفن. آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن 2013 کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا. اچھا. اس کے اندر 2 اور فگرز دیکھ لیں. جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں. مثلا اگر میں ہار گیا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں. تو 2013 میں 133 پٹیشنز فائل کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. جو ہارے تھے 133 لوگوں نے. 2018 میں 102 نے کی تھی. اچھا. اور 2018 میں جو 102 میں کی تھی, ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 24 پٹیشنز تھی. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی 2018 میں. ٹھیک. سو یہ کہنا کہ وہ 2013 تو ٹھیک الیکشن تھا, لیکن 2018 کا غلط الیکشن تھا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیکٹڈ. تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس, تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ 2018 کا بہتر تھا. The problem is کہ جس طرح انہوں نے ریسنٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کیے, وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں, وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں, ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں, دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا. تب ریزسٹ کروں. ٹھیک. مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو. ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا. ساری فورن پالیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس. ٹھیک. کہ جی ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے, یہ فوج نہیں کرنے دیتی تھی. ایک یہ تھا اعتراض. میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیزیں میری منشور میں تھی وہ میں نے امپلیمنٹ کی. مثلاً میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملٹری سلوشن میں بلیو نہیں کرتے, افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. ٹھیک. اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا, اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو کہ ہم نے پوری مدد کی افغان ٹاکس کے اندر. اسی طرح میں نے کبھی مثلاً ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائڈز لیں, ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں یا سائڈز لیں. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے, ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی آپس کے اندر مسلمانوں کی کانفلکٹ میں. وہ بالکل وہی ہے. میرا مطلب مجھے کوئی اگر وہ اسپیسیفک ایگزامپل دیں
کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا. اپوزیشن کے خلاف احتساب کے حوالے سے یو آر ویری اسٹرکٹ. نیب حرکت میں بھی آتا ہے, سب کچھ تیز ہوتا ہے, لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا استعفیٰ آپ کو پریزنٹ کیا, آپ نے کہا میں نے دیکھ لیا, سب کلیئر ہے. آپ کا نہیں خیال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ منصور, پہلے تو یہ بھی کلیئر کر لیں کہ کوئی اگر ایکس فوجی کو ہم کہیں پوزیشن دیتے ہیں جس طرح جنرل باجوہ کو دیا تھا, تو یہ تو پہلے سوچ لیں کہ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہمیں کوئی فوج کی طرف سے پریشر ہے, یا ہم نے اس پوزیشن کے اندر دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس بہتر آلٹرنیٹیو ہے یا کوئی آدمی ہے, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا. ٹھیک. جنرل آصف باجوہ کی جو ہم نے سی پیک پہ ان کو لگایا تھا, اس کی بہت بڑی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کے اندر جو گوادر ہے وہ فوکل پوائنٹ ہے سی پیک. ٹھیک. جنرل باجوہ کی وہاں وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, اور ان کی اور ادھر ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر. تو اس سب کو دیکھ کے ان کا تجربہ وہاں, وہ پہلے کام کرتے رہے تھے چائنیز کے ساتھ, تو اور چائنیز سے بھی کنسلٹ کر کے ہم نے اس وقت ہم نے جو سمجھا تھا کہ ہمارے پاس بہترین آپشن وہ جنرل باجوہ ہے. ٹھیک. تو اس میں کوئی کسی کی طرف سے پریشر نہیں تھا, کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ جی اس کو لگاؤ. That was your own choice. بالکل, اور وہ اس لیے تھی کہ جب ہم آئے تھے تو وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے. ٹھیک. تو جب ہم نے سی پیک کے اوپر اور گوادر کے اندر جو پریزنٹیشنز لی تو وہ جنرل باجوہ نے دی تھی ہمیں. اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ ان کا استعفیٰ کیوں منظور کیا گیا, وہ کیوں لے لیا گیا پھر؟ نہیں, وہ ان کو ہم ٹیمپرری لے کے آئے تھے. دیکھیں انفارمیشن کے اندر کیوں لے کے, آپ یہ بھی سن رہے ہیں, اس لیے لے کے آئے کہ یہ جب آئی ایس پی آر میں تھے تو انہوں نے آئی ایس پی آر کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پورا وہ جو اس کو ایز این انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا تھا. اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی اس طرح کی وہ ایک ادارہ نہیں بنا ہوا تھا جس کے اندر بڑا پروفیشنل ادارہ بنا تھا. ہم انفارمیشن منسٹری کو ریویمپ کرنا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر بڑا ایک لوگوں کو بھرتی کیا گیا, وہ بلوٹڈ سی ہے, وہ پرفارم کرتی نہیں ہے. اس کے اندر جو میڈیا کے پرسنالٹیز جو میڈیا سمجھتے ہیں جس طرح کے لوگ آنے چاہیے وہ تھے نہیں. اور بڑا ایک انویلڈی سا ادارہ ہے, بلکہ وہ صرف انفارمیشن منسٹری نہیں, ہمارے اتنے اور ادارے انویلڈی. اور انفارمیشن منسٹری میں پی ٹی وی میں جو لوگ بھرتی کیے ہوئے انہوں نے وہ پورا, یعنی آپ کی چینل چلتی ہیں, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں 100-150, وہاں پہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, پینشنز ان کی اتنی. تو ہم ان کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ ان کا تجربہ تھا, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ریفارم کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ بن جائے ان کے لیے. آپ بینگ اے پرائم منسٹر, کیونکہ آپ نے کہا میری رسپانسبلٹی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خیال میں از ایبسلیوٹلی نیٹ اینڈ کلین, آپ کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا, لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے لا منسٹر تھے, میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا, اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دیں. اچھا. دیکھیں نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں, یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے, لیکن وہ تو صرف اخبار میں الزام آئے تھے یا کسی ٹی وی. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیب کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو نیب کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے, اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں, کوئی کرپشن کا کیس جو ہے ان کے خلاف پروو نہیں ہوتا. صرف اور صرف ہمیں بختربند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیئر ہے. دیکھیں منصور, یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر لی, کیونکہ یہ بڑا مجھے عجیب سی چیز لگتی ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی تحریک بیلنس نہیں ہو رہا, کہ جی تحریک انصاف والے لوگوں کو پکڑو. پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں, یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک. ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے, یہ جب دونوں ہی پاور میں تھے تب کیسز بن رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز کے اوپر, نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں,
وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے، جب 9 سال یا 11 سال پاور میں رہے تھے 1988 سے 11 آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیسز بنے ہیں، نئے کیسز بھی بنے ہیں، رانا ثناء اللہ دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں، خواجہ آصف دیکھ لیں. ہمارے ہوتے ہوئے میں یہ منصور آپ کو عرض کروں، پہلے تو یہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، اسحاق ڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، ٹھیک ہے، نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے، جو شہباز شریف کا داماد وہ باہر بھاگ چکا تھا، اور ہمارے جب ہم آئے تو سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے، ہمارے نہیں تھے. ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شہباز شریف کے اوپر. وہ کیسے بنے ہیں؟ وہ بنے جب ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آ گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے کیس جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے ہیں. عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا، سو وہ تو نیب میں ایک کیسز بنے تھے جب یہ خود پاور میں تھے. اب آ جائیں کہ نواز اور زرداری کے اوپر، ان دونوں کے اوپر کیسز، یہ جب دونوں 11 سال پاور میں تھے، زرداری کو 2 دفعہ جیل میں نواز شریف نے ڈالا. حدیبہ پیپر مل کا جو کیس بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا نواز شریف کے اوپر. ٹھیک ہے، زرداری کے اوپر سرے محل کا کیس انہوں نے بنایا. اس کے بعد یہ جب ان کو دونوں کو این آر او ملا، جنرل مشرف نے دیا. حدیبہ پیپر مل میں نواز شریف باہر چلے گئے، اور آصف زرداری کو جب انہوں نے ان کے وہ سوئس بینک وہ کیسز این آر او جب دیا تو یہ پھر واپس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کیسز بنائے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں نواز کے اوپر اور زرداری کے اوپر، ان کی کرپشن پہ. ٹھیک، ان کے اوپر ایک کیپٹلز ایکلیز ہیل کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی کرپشن کے اوپر. سو یہ ہم نے نہیں بنائے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. آزاد مطلب کہ ہمارا ویسے ہی ہمارا نیب پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. نہیں، لیکن ایکچولی آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو اے سی اترواتا ہوں نا جا کے، جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. اے سی تو جو جیلز ہیں وہ تو ہمارے نیچے ہیں. ٹھیک ہے، نیب ہمارے نیچے نہیں ہے، جیلز ہمارے نیچے ہیں. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو سو آپ اس کو بھی ذرا پرسپیکٹو میں لے لیں. پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں، ان ساروں نے میرے اگینسٹ کیمپین چلا دی، تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی. پہلے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم نے کہا بنا دو کمیشن. ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے ان سے، ٹھیک، انہوں نے 2 سال تک ہمیں وہ نہیں کیا. اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن بنی، اور ہم نے سارے پہلے پروسیس سے گزرے، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، الیکشن ٹرائیبیونل. اس کے 1 سال کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریشن کی. ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے. ٹھیک، اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں انہوں نے یہ آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھا دیں، پھر کبھی کووڈ کے اوپر انہوں نے، یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر. اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا این آر او ہم نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے ہمیں 34 شکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیب کے قانون کے اندر، میننگ کہ نیب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، بیسکلی این آر او مل جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے. وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ نکل آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم این آر او نہیں دیں گے، ہم بیسکلی اداروں کے اوپر کوئی اگر ہم آج چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں، نیب ختم ہو جائے گی، این آر او مل جائے گا. بیسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہو تو کہ میں نیب لاز کو چینج نہیں ہونے دوں گا چاہے جو مرضی. نہ نیب لاز کو، پھر جو ایف آئی اے جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے اندر، ہم کسی سے پیچھے ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو. ناظرین، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور پرائم ایگزامپل جو ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ جہانگیر خان ترین ہے. شہباز گل صاحب نے بیٹھ کے اناؤنس کر دیا جناب ایگریکلچر کمیٹی سے ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے. آپ نے میرے انٹرویو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے.
وہ صرف پارٹی میں رہے نہیں, وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے, بیٹھ کے میجر ڈیسیجنز لیتے رہے, آپ نے سب کچھ ان کے حوالے پکڑا دیا, ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کیا گیا, پنجاب اسمبلی اس طرح فارمیٹ ہوئی. آپ کی بنائی ہوئی جو کمیشن رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بہت زبردست قسم کی کرپشن کی ہے انہوں نے, صرف ان کے اوپر نہیں, خسرو بختیار کے اوپر بھی, لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا, آزاد گھوم رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں. دیکھیں ایکشن تو ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پہلے وہ عدالت میں چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, عدالت میں وہ گئے, پھر اس کے بعد کیس لڑا, عدالتوں میں کیس خارج ہوا, اور وہ اس کا نہیں ہے, وہ شہباز شریف کا بھی ہے, دونوں کی ان کے اوپر کیس ہے, اور وہ اب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. کمپٹیشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اب سے 11 سال تک کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, وہ بالکل اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے وہ بالکل, تو کمپٹیشن کمیشن کو ریوائیو کیا انہوں نے, وہ ان کے اندر علیحدہ فائنڈنگز چل رہی ہیں, تو ایف آئی اے کے اوپر علیحدہ چل رہی ہیں. جو آپ بات کریں چینی کے اوپر, جو چینی کا سارا کارٹیل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور جو اس میں چیزیں آئی ہیں وہ سارے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دیے ہیں آگے ایکٹ کرنے کے لیے, جس میں ایف آئی اے کا ہے. سو پوائنٹ یہ کہ ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. خسرو نہیں ہے, خسرو کے میرے خیال میں بھائی کا نام ہے اس میں. یہ ساروں کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی قسم کی یہ انویسٹیگیشن کے مداخلت نہیں ہوگی. یا کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ نہیں, اب عہدہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ I mean what I'm saying is what I want to hear from the Prime Minister is کہ یار ان کے اوپر اتنے سیویئر ایلیگیشنز ہیں, اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا. نہیں, وہ تو جس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئے اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے, اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے. نہیں, لیکن اس طرح اور میں پھر آپ آگے کہتا دیکھیں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا اداروں کے اندر. ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ پورا اپنا پروسیس کمپلیٹ کریں گے, جس کو بھی جو بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اس کو سزائیں ملیں گی. تو یہ آپ کو صرف میں کہہ دوں کہ فرق پہلے میں اور اب میں کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک, جو بھی ادارے ہیں, اور اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ دوسروں کا. اس سے ذرا کمپیئر کر لیں پہلے کا, دیکھیں نا منصور, ساری پرسپیکٹیو لے آئیں. ٹھیک ہے, یہی شوگر مافیا, اسی طرح کی قیمتیں بڑھتی تھیں, کبھی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. چینی کا ریٹ کون طے کرتا تھا؟ شوگر مل ایسوسی ایشن, جس میں سارے پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی چینی کا ریٹ کرتے تھے. کبھی آج تک کبھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, فوڈ سیکیورٹی نے, انہوں نے نہیں طے کیا ریٹ. یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کبھی پاکستانی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. فردوس عاشق اوان آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی تھیں, فردوس عاشق اوان کو فارغ کیا گیا, ان کا استعفیٰ لے لیا گیا. ایک خاتون جو پروو ہو گئیں کہ وہ نہیں چل سکتی, آپ کی ٹیم میں نہیں چل سکیں, کرپشن کے چارجز ان کے اوپر رپورٹ ہوئے, چینلز نے اس کے اوپر رپورٹ کیا, اینڈ ون فائن ڈے وی فائنڈ آؤٹ کہ جی وہ پنجاب کے اندر اب عثمان بزدار کے پاس چلی گئی ہیں. منصور, کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. ان کے پرابلمز تھے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ایک دو ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے. کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. رومرز تو سب پہ آتی ہیں وہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں, ہر وقت ہمارے لوگوں کے اوپر, میرے منسٹرز کے اوپر, صوبے میں ہوں یا یہاں ہوں, ان کے اوپر آتا ہے کہ جی ایلیگیشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک کی میں خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں آئی بی کے ذریعے. اچھا, جو بھی مجھے انفارمیشن آتی ہے کہ کوئی پیسے کسی نے بھی کچھ کیا, میں آئی بی کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اینڈ دین واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دیٹ؟ تو اگر, اور ایک دو ہم نے کیے بھی ہیں, صوبے میں ایک آدھ کیا ہے. اجمل وزیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن ہم نے ایکشن لیا. So that's what I'm saying نا, آپ باقیوں کے نام لیتے ہیں, اپنی پارٹی کے نام نہیں لیتے. لیکن دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا, آپ کو ایک ایلیگیشن سے لے کے پھر اس کو جا کے عدالت میں پروو کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس سالڈ پروفس نہ ہو, آپ نواز کا لے لیں. میں ذرا صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کیا ہے. نواز شریف کا کیس کیا ہوا کہ ساری دنیا میں انکشاف ہوا پیناما پیپرز کا. پیناما پیپرز میں انکشاف کیا ہوا, دنیا میں اور بھی لیڈرز کا. یہاں یہ ہوا کہ ان کے پاس دو کمپنیز نیلسن اور نیسکول,
جو کہ 4 لندن کے فلیٹس اون کرتی ہیں, جن کی بینیفیشری اونر مریم نواز تھی. ٹھیک ہے, یہ ادھر سے شروع ہوئی. اوکے, انہوں نے مان لیا ہمارے ہیں, اس کے بعد سے لے کے انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہیں, ادھر سے لے کے نواز کی کنوکشن تک 1.5 سال لگا. اور وہ کہ جب مانے ہوئے ہمارے ہیں, اس کے بعد عدالت نے منی ٹریل مانگی, سب کچھ مانگا, وہ جو قطری خط وہ سارا, پھر JIT بنی, پھر اس کے اوپر علیحدہ انویسٹیگیشن. سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عدالت کے اندر جو کیس جانا چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانکریٹ چیز آنی چاہیے. تو کئی دفعہ ہمیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کانفیڈنس چلا گیا ہے, یہ چیز ہے کانفیڈنس چلا گیا, اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی پیسے کی ٹریل نہیں آتی. جو شہباز شریف کا کیس ہے, یہ میں صرف آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کا. وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس ایسا بنا کہ ان کے 2 وہ پکڑے گئے, ان کے 2 کام کرنے والے شہباز شریف کے آفس میں 2 امپلائیز, ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آ رہا تھا, اور وہ پھر جا رہا تھا شریفوں کے اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک. سو اس طرح کی بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس ملے تو آپ سیدھا لے جائیں, لیکن اس طرح کی ملتی نہیں ہے. ابھی تک کسی آپ کو اپنے بندے کے اگینسٹ ایسی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ملی, انکلوڈنگ جہانگیر ترین آلسو؟ نہیں, جہانگیر کے اوپر تو ایک اوور آل شوگر کی انکوائری ہوئی نا, سب کے اوپر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں وہ اب FIA کے پاس چلی گئی ہیں. پہلے وہ اسٹے آرڈر لے لیا انہوں نے, اس کے بعد ابھی اسٹے آرڈر ریلیز ہوا, اب وہ آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب پہ چل رہی ہے. مائی لاسٹ کویسچن آن دا ٹاپک, آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا؟ افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس. ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ کہ میری بڑا جہانگیر میرے بہت قریب تھے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں, جہانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں. تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی. لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ جہانگیر. سنیں آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے آگے سے؟ چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہے جہانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا, وہ بڑے مشکل وقت میں اس وقت. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. PTV کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا. PTV کے اندر نعیم بخاری صاحب کو آپ نے لگایا. آپ نے آن ریکارڈ آپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم لوگ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لگایا کریں گے. اب ریسنٹلی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ جناب PTV کے اوپر صرف گورنمنٹ کا موقف چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, نعیم بخاری صاحب پیناما کے کیس کے اندر آپ کے وکیل تھے. ڈو یو تھنک یہ میرٹ ہے کہ اپنے ہی وکیل کو PTV کا آپ اس طرح لگا دیں چیئرمین؟ نعیم بخاری میرے وکیل تو بنے پیناما میں جی. اس سے پہلے وہ 50 سال PTV کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ چکی. بالکل بالکل ہے. اگر کسی کا بھی تجربہ ہے PTV کے اوپر, اگر میں دیکھوں 5 ڈیکیڈ سے, میں 70s کی بات کر رہا ہوں, 70s سے نعیم بخاری PTV سے ایسوسیٹ پروگرامز کرتے تھے. یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے PTV کی شاید ہی کسی کی ہے. اور نعیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں PTV کو PTV ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلمیں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی, لیکن PTV کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے. یعنی ان کی PTV کا سٹینڈرڈ وہ ہوتا تھا. بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آہستہ آہستہ نیچے گئے, یہی نیپوٹزم کی وجہ سے, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کس کو جب PTV ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا, وہ جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں, بچ نہیں گئے. ان میں نعیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی, اور یہ یاد رکھیں یہ ایگزیکٹو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بورڈ کے چیئرمین ہیں. بالکل. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, چیئرمین پالیسی بناتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف حکومت کا موقف چلے گا, اپوزیشن کو کوئی ٹائم نہیں ملے گا اس کے اوپر. از دیٹ فیئر؟ نہیں, ان کا مجھے نہیں پتا, ابھی تو وہ بورڈ کے چیئرمین نہیں بنے, ابھی تو وہ بورڈ ہی نہیں, پورا بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں جو BBC ہے, BBC بیسکلی اگر ایک حکومت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے
تو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں مثلا بی بی سی کرتا ہے, اور میں اب ٹی آر ٹی دیکھ رہا ہوں جو ترکی کا بڑا زبردست چینل ہے وہ کرتا ہے, الجزیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ قطر گورنمنٹ کا ایک موقف, لیکن وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کا موقف لے کے. لیکن اگر صرف ایک اسپوکس پرسن, ایک کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک ماؤتھ پیس بن جائے گا اگر پی ٹی وی صرف گورنمنٹ کا, تو اس کی تو ریٹنگ گر جائے گی. تو اس کو ایک, اب بی بی سی ہے وہ اپنی طرف سے تو بیلنس کرتا ہے, لیکن ان کی اینگل تو ایک ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے, جی بالکل ملنا چاہیے. گڈ ٹو ہیئر دیٹ. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے منشور کے اندر وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, بہت کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے اوپر. ان ریئلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کے خیال میں, یا آئی مین وہ صرف ایک فینسی فگر شو کرنا, بیکاز اٹ از امپاسبل کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ پیدا کر سکیں یا 50 لاکھ گھر بنا سکیں. یو نو نو ویئر ایون نیئر دس فگر. لیکن میں نے 2 سال میں تو نہیں کہی تھی نا, میں نے تو 5 سال میں کہی تھی. دیکھیں منصور, میں آپ کو کہوں انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی. اچھا. اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. اب آپ کو ذرا ڈیٹیل اس 5 سال میں انشاءاللہ ہمارے جو 5 سال کمپلیٹ. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, پلیز میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں 2 تو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں. 2 میگا پروجیکٹس ہیں. ایک ہے بنڈل آئلینڈ کراچی کے جو ایک آئلینڈ کے اوپر ہے, دوسرا ہے راوی سٹی. یہ 2 نئے شہر بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو کہ اسپیسیفکلی جو وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا, ان کے لیے ہم نے ایک وہ پروگرام لے کے ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آیا, اور وہ ہے بینک فائنانس, مورگیج فائنانسنگ. پاکستان کے اندر میں صرف اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہندوستان میں مثلا 10% مورگیج فائنانسنگ ہے, ملیشیا میں 30% مورگیج فائنانسنگ ہے, انگلینڈ یورپ وغیرہ میں 80% سے اوپر ہے مورگیج فائنانسنگ, کہ آپ ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں اور باقی پھر بینک سے پیسے لے کے آپ گھر بنا لیتے ہیں. پاکستان میں 0.2% ہے. اچھا. یعنی دنیا میں سب سے کم ہے. وہ کیوں وجہ ہے؟ بینک پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے دیے اور اگر وہ نہ ہمیں قسطیں واپس دے سکا تو کیا ہوگا, تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے لیے قانون کی ایک پھنسا ہوا تھا عدالت کے اندر ایک کیس جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک وہ لا میں نہیں آتا, فور کلوجر لا, تب تک بینکس فائنانس کرنے کے لیے تیار تھے. بدقسمتی سے 2 سال لگے ہمیں وہ عدالت سے قانون کلیئر کروانے کے لیے. اب وہ پاس ہو گیا, سپریم کورٹ سے نکل گیا. اب بینکوں نے فیصلہ کیا اب جو ہم کرنے لگے ہیں, اور یہ انقلاب آئے گا. ایک 5 مرلے کے گھر میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, کوئی بھی قسطیں دے کے 5% کے اوپر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. اور 5 مرلے کے پہلے لاکھ گھروں کے اوپر ہم 3 لاکھ روپے گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے. اچھا. پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ نچلا طبقہ ہے جو مزدور ہیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مثلا سرکاری نوکر ہیں, ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا. تو اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے. And this will achieve 50 lakh houses. نہیں, یہ تو صرف ایک نچلے طبقے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں. اور اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہیں. ٹھیک ہے. آج سیمنٹ جو بک رہا ہے سارے ریکارڈ توڑ گئے. وہ ہم نے ہمارا سارا کنسٹرکشن پیکج ہے. تو یہ جو سب مل جائے گا ایک کنسٹرکشن کے لیے ہم نے اسپیشل ان کو پیکیجز دے دیے ہیں. 2 پورے شہر بن رہے ہیں ان کے لیے. اور جب میں 2 شہروں کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. راوی کا ہم شروع کیوں ہوا؟ کیونکہ راوی جو لاہور کا پانی نیچے جانا شروع ہو گیا, اور لاہور میں
اتنا نیچے پانی چلا گیا ہے کیونکہ اتنا پھیل گیا لاہور کہ وہ پانی کا اب کرائسس آنے والا ہے. جس طرح کراچی میں کرائسس آ چکا ہے کہ وہ ٹینکرز چلتے ہیں, اسی طرح. تو یہ شروع ہوا تھا پروجیکٹ. اس کا مقصد یہ تھا کہ راوی کے اوپر ہم ایک بیراجز بنا کے راوی کو ایک لیک بنا دیں اوپر روک کے پانی کو. وہ جو لیک بنے گی 40 میل کی جو لیک بنے گی 40 کلومیٹر کی, اس سے سارا نیچے سے پانی ریجنریٹ اوپر آنا شروع ہو, واٹر ٹیبل اوپر آئے گی. اوپر سے پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں سارے لاہور میں. میرے خیال میں کوئی 6-7 بڑے ٹریٹمنٹ. سر یہ جو راوی پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس پروجیکٹ کے اگینسٹ بھی اس وقت وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل مطلب تھرو اوے پرائسز کے اوپر جو ہے وہ زمینیں ٹیک اوور کی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں منصور, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے میں نے اچھا کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. ساری ڈس انفارمیشن ہے. اچھا, یہاں سیکشن 4 ہمارے نہیں, ہمارے سے بہت پہلے کے یہ کوشش, یہ تو شروع ہوا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ جب نون لیگ کی حکومت آئی, یہاں سیکشن 4 لگا, انہوں نے بھی یہی کوشش کی. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے تھے. یہ اسی کا ہی آگے ایکسٹینشن. انہوں نے گیو اپ اس لیے کیا تھا بیکاز انہوں نے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی نکالی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ فیزیبل نہیں ہے پروجیکٹ, اور جس کی وجہ سے اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کی سب سے پہلی ایڈوانٹیج سن لیں ذرا میری, پانی کی ریجر, لاہور کے پانی کی واٹر ٹیبل اوپر لے کے آنی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی راوی کو ریجنریٹ کرنا, یعنی کہ جو پانی لاہور سے سارے ٹریٹمنٹ بجائے اس وقت کہ سارا سیوریج کا پانی راوی میں جائے, اس کو ٹریٹ کر کے صاف پانی راوی کے اندر ڈالیں. ٹھیک. اس کا امپیکٹ سندھ تک پڑتا ہے کیونکہ یہ جو گندا پانی جاتا ہے وہ سارا واٹر ٹیبل نیچے سے کنٹامنیٹ کرتا ہے. سندھ کے اندر جو سارا یہاں اوپر سے نیچے پانی جاتا ہے, وہاں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ 70 یا 80% پانی کے اندر آرسینک ہے. پہلے پانی کا ایشو ہو گیا. نمبر 2, لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے وہ اس کے لیے نہ ہم سیوریج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں. فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں کیونکہ ان پلانڈ ہو رہا ہے نا. پھیلتا جا رہا ہے سارے چاروں طرف. جو ہمارا ایریبل لینڈ ہے, جو ایگریکلچر کا لینڈ ہے, وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک ماڈرن سٹی بن رہی ہے جو اوپر جائے گی, جس میں سیوریج ہوگی, جس میں پوری ہر چیز ساری ماڈرن امیونٹیز ہوں گی, تاکہ وہ, اور اگر یہ نہیں بناتے تو ویسے 5-6-7 سالوں تک لاہور نے وہاں تک پہنچا. اپوزیشن کچھ کہتی ہے کہ خان صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے. پشاور کے اندر BRT شروع کی, 6 مہینے کا ٹائم دیا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, بسوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. لاہور کے اندر فردوس مارکیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا, 6 ستمبر کو وہ کھلنا تھا, نومبر میں جا کے افتتاح ہوا ہے, ابھی بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی فیتا کاٹ دیا گیا اس کا. تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ بند نہیں ہوتا. دیکھیں منصور, یہ امپورٹنٹ ہے. پہلے ایک چیز ختم کر لیں پھر باقی پروجیکٹس پہ آ جائیں. جی, اور BRT کے اوپر بھی آ جائیں, وہ اور ایشو ہے. پہلے تو یہ کر لیں. یہ اس لیے میں نے آپ سے تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ڈس انفارمیشن ہے کہ جی لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں. کوئی لوگوں کی زمینیں نہیں لی جا رہی, لوگوں سے کوئی ایسی زبردستی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ پروجیکٹ اگر ہم نے لاہور کو بچانا ہے, جس طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے, جس طرح وہاں پانی کے پرابلمز آ رہے ہیں, سیوریج کے پرابلمز ہیں, راوی تباہ ہو رہا ہے, یہ پروجیکٹ بنا ہی مقصد اس کا یہ تھا کہ لاہور کو بچانے کے لیے. یہ جو ساری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, اس کو ایک پلانڈ سیٹلمنٹ لے کے جائیں, یہاں 60 لاکھ درخت اگائیں تاکہ لاہور کی یہ جو آلودگی ہے, جو پولوشن ہے, لاہور میں تو 70% درختوں کا کور ختم کر دیا 20 سالوں میں. لاہور دگنا ہو گیا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر. اس لیے اس کو بچانے کے لیے یہ ہے, اور پھر اس کے پانی کے ایشوز, اور ایک ماڈرن سٹی بنے. وہی بنڈل آئلینڈ جو کراچی کے اندر ہے, وہاں بھی بالکل وہاں بھی یہی کیمپین ہے. اچھا, کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کہ سب سے زیادہ انوائرمنٹلی فرینڈلی وہ شہر بن رہا ہے. اور یہ دونوں جو ماڈرن, پوری ہم ان کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر پورا جو پہلے سارے چیکس کر رہے ہیں, ان کے انوائرمنٹس کے جتنے بھی جو ماڈرن سٹیز ہیں دنیا میں, اس طرح کی پہلے انوائرمنٹ کا دیکھ رہے ہیں. وہاں کی مینگرووز کو کیسے ہم نے بچانا ہے, وہاں جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے. کراچی کا وہ جو بنڈل آئلینڈ ہے وہ سارا کراچی کا, وہاں مچھلیاں تو ہے ہی نہیں, وہ آگے جانا پڑتا ہے. ادھر ٹریٹمنٹس پلانٹ لگا کے اس کا بھی سارا مقصد یہ ہے کہ کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے حیدرآباد کی طرف, اس کو بچانے کے لیے. لیکن ان کے اندر ہوگا کیا, ایک نوکریاں ملیں گی. ہماری ینگ پاپولیشن ہے, بے روزگاری بڑی ہے, اس سے نوکریاں ملیں گی.
نمبر 2 اس سے اوورسیز پاکستانیز یا انویسٹ کریں گے اور بہت اس وقت انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا. اس کا مطلب ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے. ہمارا جو مسئلہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, ڈالرز زیادہ باہر جا رہے ہیں, کم ملک میں آ رہے ہیں, اس سے ملک میں زیادہ ڈالرز آئیں گے, ہمارا فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے. ٹھیک, وہ سر آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. آپ کی پشاور BRT, لاہور کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس آل ڈیلیڈ, پرفارمنس کے حوالے سے بسوں کے اندر آگے لگتی رہیں, بند کرنا پڑا پروجیکٹ کو دوبارہ. ایسی اس کی تو یہ دیکھیں جو BRT ہے نا, وہ فرق کیسے ہے, یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی اسٹرکٹ, انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے, جو ان کی سلیکشن تھا, ساری چیزیں کمپلائی کیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اس لیے ہم سب سے پہلے انہوں نے کہا نا کہ جی یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے, ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. اچھا, کوئی کسی قسم کا نہ نیب کسی کو ہم روکنے نہیں دے رہے. ڈیلے ہوا کیوں ہوا, اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. جلدی میں کروانے کی کوشش کی, وہاں تھوڑی پرابلمز آ گئی. لیکن ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم الاؤ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس کو ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا, اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پروجیکٹس ہیں اب یہ جو بنے ہیں لاہور میں, ان کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 ارب روپے کی وہ اورنج ٹرین ملا کے یہ دو میٹروز ہیں, 24 ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دینی پڑے. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب جب سے آئے تب سے لے کر اب تک, ہاؤ ڈو یو ریٹ ہز پرفارمنس؟ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے ان کو؟ دیکھیں, عثمان بزدار کا سب سے بڑا جو آنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا, پہلے تو میں اپنی ویژن آپ کو بتا دوں کہ میری ویژن پاکستان کی ایک فلاحی ریاست کی. جی, فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو اپنے کمزور طبقوں کی, غریب لوگوں کی, جو طبقہ پیچھے رہ گیا اس کا دھیان رکھے اور اس کو اٹھائے, اور دوسرا جو علاقے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب عثمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے. ٹھیک ہے. DG خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ عثمان بزدار کو جن کو پتہ ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ نیچے جا رہے ہیں. ہمارا فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھ رہا ہے, اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو سپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں, لیکن پنجاب میں کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے, کس شہر میں, کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے, تو سب سے کم سپینڈنگ ہوتی ہے جدھر ان کا علاقہ ہے. کتنے مارکس دیں گے 10 میں سے کتنے مارکس؟ میرے خیال میں کہ جب یہ 5 سال پورے ہوں گے پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر 1 ہوں گے. اچھا, مطلب ان دی ہسٹری؟ بالکل ہوں گے. ہسٹری آف پنجاب. میں یہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں منصور, یہ میرا دن یاد رکھ لینا, آپ یہ نوٹ کر لیں. 5 سال کے بعد, اور وہ گیج کیسے کریں گے نا, یہ بھی کہ گیج ایسے کریں گے کہ روزگار, کیا غربت کم ہوئی ہے پنجاب میں. جو دیکھیں, مجھے کیا اس پہ سب سے اچھی چیز پسند آئی, میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو سب سے بنیادی چیز ہے غریب آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس کے گھر میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. جی. آج فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں 2021 کے اینڈ تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. 10 لاکھ روپے کی انشورنس, یعنی سارے پنجاب کے گھرانوں میں. ہر فیملی کے پاس ایک 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. سر, یہ ہیلتھ کارڈ والا سسٹم تو پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ نہیں, پچھلے دور حکومت سے سٹارٹ ہوا. یہ نہیں ہے, یہ صرف پہلے KP میں ہوا ہے. ایسا کبھی سسٹم ایسا تو ڈیولپ ملکوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کیئر. اچھا. ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے, کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں.
میں منصور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہیلتھ انشورنس سے صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پروٹیکشن ہوگی, یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا اس کے اوپر. اچھا. مثلاً ہم نے اب پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہاسپٹل کی وہ ڈیوٹی فری ہے. اوکے. سو ڈیوٹی فری ہاسپٹلز اپنی اکوپمنٹ پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو زمینیں ہیں اوقاف کی اور یہ جو زمینیں ہیں ایویکیو ٹرسٹ کی, بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان زمینوں کو اسپیشلی ہاسپٹلز کے لیے بڑے سب سے کم ریٹس کے اوپر ان کو ہم بنانے دیں ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل بنیں گے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی تک تو چھوٹے شہروں میں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لوگوں کو. آپ بزدار صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کے سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں, 5 IGs چینج ہو گئے, پتہ نہیں کتنے سیکٹری چینج ہو گئے, ریسنٹلی CCPO لاہور کو چینج کرنا پڑا, اور بیوروکریسی میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اس پچھلے 2.25 سال کے اندر کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج کل سیکٹری کون ہے, آج کل IG کون ہے. اتنی چینجز ہو گئی ہیں. لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کو نہیں آ رہا, کام نہیں کرنا آ رہا کہ کس طرح ایکچولی میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے پنجاب کابینہ میں دوبارہ چینجز ہونے والے ہیں. چینجز کرنا اس کا مطلب کہ کوئی یہ بری پرفارمنس ہے کسی کی اگر وہ چینجز کر رہا ہے؟ اچھا, ویسے ہی چینج کر رہے ہیں. نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر میرا تو مقصد میچ جیتنا ہے, تو میں وہ میچ جیتنے کے لیے اپنی ٹیم جو میں سمجھوں گا کہ بیسٹ آپٹیمم چیز ہے میں وہ لے کے آؤں گا. میں چینجز بھی کرتا رہوں گا. اب پنجاب کے اندر پرابلم کیا ہے, 30 سال سے وہی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے. 30 سال سے. ٹھیک. 30 سال سے سیٹ اپ کا مطلب کہ ان کے ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ جو پولیٹیسائز ہو چکی ہے بیوروکریسی, ان کے اندر وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر ان کے نان میرٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اب آپ نے جب آپ کا کام ہے کہ پرفارمنس دینا, اب جب رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی کیپبلٹی نہیں, تو آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں. فیاض الحسن چوہان اسی طرح چینج ہوئے تھے. نہیں, فیاض کی اور وجہ ہے, لیکن میں تو بیوروکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں تو پہلے آپ کو بیوروکریسی کی بات کروں. بیوروکریسی کے اندر اس لیے چینجز ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تو پہلی دفعہ آئی ہے, ہم تو کبھی پہلے پاور میں نہیں آئے, تو ہم نے تو ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چلے ہیں کہ جب کسی کو لے کے آیا اس کو موقع دیا, جب اس نے نہیں پرفارم کیا اسے چینج کر دیا. تو میں تو ابھی کمبینیشن مثلا چیف سیکرٹری بہت اچھے آ گئے ہیں پنجاب کے اندر اور چل پڑے ہیں, یعنی کمبینیشن چل IG پڑے. پنجاب کی بھی آپ نے تعریف ہی کی تھی اور تعریف کے اگلے ہی 10 دن کے اندر اندر وہ فارغ ہو گئے. ہاں, لیکن انہوں نے 3 مہینے کے بعد ویسے ہی ریٹائر ہو جانا تھا. اچھا. لیکن جو نئے IG ہیں ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے. جو کر رہے ہیں. تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب شوکت خانم ہم نے بنایا, آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. شوکت خانم کے اندر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ اوور آل دنیا کے اندر ہاسپٹلس کو گریڈنگ کرتا ہے, تو اس کی سرٹیفکیشن ہے دونوں شوکت خانم کی. لیکن جب پہلے 4 سال کے اندر 4 چیف ایگزیکٹوز ہم نے بدلے اور وہ انٹرنیشنلی بڈنگ کر کے آئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ چینج ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں, چینج مین کہ آپ ایک آپٹیمم کمبینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے گورننس دینی ہے, لوگوں نے آخر میں 5 سال کے بعد عثمان بزار کو جج کرنا ہے کہ کیا گورننس اچھی تھی پہلے سے یا بری تھی. فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کو لگایا گیا, ہٹایا گیا, لگایا گیا, پھر ہٹایا گیا, ان بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا. Why does this happen? نہیں, ان کی یہ تھی کہ وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے تھے, وہ ان کو مل گئی ہے. اور وہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک ہماری مائنورٹی کمیونٹی کے اوپر ایک ایسا ریمارک پاس کیا تھا جو اس کے اوپر ان کو ہم نے ہٹایا تھا. اور اس مرتبہ اس بار وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے ہیں جو کہ ان کو مل گئی ہے اب. اچھا, اس وجہ سے ان کو انفارمیشن منسٹری سے سننے میں آیا کہ بیسکلی فردوس عاشق اوان چاہتی تھی کہ مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں, آئی شوڈ بی ریسپانسبل. ایسے نہیں ہے. اچھا, نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں فردوس بھی چاہیے تھی. اچھا. اور فیاض ابھی بھی اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کے, لیکن ان کو منسٹری مل گئی. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. گندم, دودھ اور مکھن سے بنا, پری بایوٹکس کی حفاظت اور کیلشیم سے بھرا. انٹروڈیوس
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ जो बाहर गए, लंदन गए, आज आप अक्यूज़ करते हैं कि जनाब गलत रिपोर्टें और बीमारी का बहाना बना के वो निकल गए। अब उसके अंदर आपकी अपनी डॉक्टर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व थी। उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हाँ जी वो बीमार हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है, उन्हें बाहर जाना चाहिए। आज इस तरह लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अब ये बात कर रही है कि जनाब वो तो झूठ बोल के गए हैं, वो बीमार कभी थे ही नहीं। Don't you hold the Punjab government responsible for this? अब देखें, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है कि क्या हुआ इवेंचुअली, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट्स देखी, तो अब मैं क्या बताऊं, जब वो रिपोर्ट्स में जब बीमारियां पड़ी तो हमने सोचा कि क्या एक आदमी को इतनी बीमारियां हो भी सकती हैं, अच्छा, और वो जिंदा है। तो खैर वो सारी पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी लाहौर हाई कोर्ट को कि इलाज करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि वो पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वाजे किया। ये बिल्कुल वही हुआ जब जनरल मुशर्रफ ने इनके साथ और सऊदी अरेबियन ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का साइन किया कि ये अब जाएंगे, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। जब ये सऊदी अरेबिया गए, जब इनके करप्शन केसेस माफ़ किए गए हुदैबिया पेपर मिल के, नवाज शरीफ के, तो उसके बाद जब ये वहाँ जब पहुँच गए तो उन्होंने कहा जी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। आखिर में वो सऊदी शहजादा यहाँ आया, उसने सारे मुल्क के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट रखा कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट तो 10 साल का। ठीक, ये बिल्कुल वही हुआ है। शहबाज शरीफ ने गारंटी दी लाहौर हाई कोर्ट को कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम कह रहे थे कि 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी रखो, श्योरिटी बॉन्ड दो कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो 7 अरब रुपए का इनको होगा, तो वो उन्होंने हाई कोर्ट नहीं मानी। आपके ऊपर किसी इदारे की तरफ से कोई प्रेशर था उनको बाहर भेजने के लिए? देखिए, मैं फिर से आपको मंसूर कहूँ, मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर डाला किसी ने, ना कोई डाल सकता है। अच्छा, प्रेशर तो उसके ऊपर डाले जिसको, जो कोई अपनी कुर्सी का इतना शौकीन हो बैठने के लिए कि वो जो उसे प्रेशर डालो कुर्सी बचाने के लिए मान जाए। मैं एक वो पाकिस्तानी हूँ जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था पॉलिटिक्स में आने से पहले। अच्छा, कोई मुझे पॉलिटिशियन बताएं जिसको इतनी अल्लाह ने फेम दी थी, जिसके पास जितना वो पैसा चाहता था, ज़रूरत थी उसको। You are a prime minister who can also resist the army chief if he wants. Is it a fact? देखिए, पहले आपको सिर्फ बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कई आते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनानी शुरू हो जाते हैं, बाहर फ्लैट्स होते हैं, बाहर पैसा बचवाना शुरू हो। फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। Okay. तो अब जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने, एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। हम नहीं, दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है, तकड़ा मुल्क है जिनकी इंटेलिजेंस है, उनको हमेशा अपने सरबराह को प्रोटेक्ट करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता होता है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, You don't have a problem with that. आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ISI का हेड हूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए। मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है। ओके, लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात बने हुए, मुझे सब पता होगा। अच्छा, सो इनको प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, इनका सिर्फ ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरते। अच्छा, ये अमेरिका से भी डरते हैं, ये इंग्लैंड से भी डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको भी पता होता है कि इनके पैसे जो पड़े हुए हैं। अमेरिका के अंदर पेट्रियट्स एक्ट है, ये 2001 के बाद उन्होंने लेके आए हैं। वो किसी भी फॉरेनर का, ख़ास तौर पर मुसलमान लीडर का, हर उनका बैंक अकाउंट खोल के पता चलवा सकते हैं।
میں جلدی سے ایک فورن پالیسی کے اوپر بس آپ کا ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا. میں ریسنٹلی میں سر نہیں، میں کنکلوڈ کر دوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب پالیٹکس میں آیا تھا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں پالیٹکس میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا. وہ جب تک وہ میں مقصد کے پیچھے ہوں، میں اپنے مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. مقصد کے پہنچنے کے لیے کمپرومائز کروں گا. کہنے کا مطلب ہے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. اچھا. کوئی، کیونکہ میں کس طرح میرے پہ پریشر ڈالے گا؟ یا تو میرے پاس کوئی پیسے ہوں، چوری ہو یا کچھ ہو. بلیک میل ہوتا ہے نا پریشر. کاف لیگ کے حوالے سے آپ آن ریکارڈ موجود ہیں. پرویز الہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد ان کو کولیشن میں ڈال دیا. یہ کمپرومائز تھا؟ چلیں اور بات کریں، ہر سوال کا جواب. چلے ٹھیک. ویسے بڑی بات ہے کہ آپ دوبارہ ان سے ملیں گے. چودھری شجاعت کا ویسے میں نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ کیا، تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں ملنے چل فورن پالیسی کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. میں ریسنٹلی ابھی آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ آپ کو بڑی کامیابی ملی. آئی واز ایکچولی پریپیئرنگ اے لسٹ. اپوزیشن آپ کو بلیم کرتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر ہاتھ سے چلا گیا، آپ کے ہوتے ہوئے انڈین پائلٹ ابھینندن کو واپس کیا گیا. اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. ایم بی ایس آپ کا فون نہیں اٹھا رہے. یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کے ویزز انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں. پاکستانی اب وہاں پہ کام تک نہیں کر سکتے. آل انڈر یور واچ. پہلے یہی کشمیر تھا، یہی نریندر موڈی تھا. پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے، بچوں کو اندھے کر رہے تھے. یہ نریندر موڈی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ آپریشن شروع کی. ٹھیک. یہ تو نریندر موڈی جب نواز شریف وہاں بھی گئے تو جب حریت کے لیڈرز ملنے آئے تو نواز شریف نے نہیں ملا انہیں. فورن سیکٹری وہ تسلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ ہندوستان کی ہم نے تنقید نہیں کرنی. اچھا. سو کمپیئر کریں وہ پیریڈ جب کہ وہی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پہ. صرف اس بار تو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے، 370 آرٹیکل کیا، لیکن اس سے پہلے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. میس گریوز ڈسکور ہوئی کشمیر میں. ٹھیک ہے. کیا نواز شریف نے ایک دفعہ اس کی بات کی؟ اور وہی نریندر موڈی کہتا تھا کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو آرمی چیف ہے وہ اصل میں دہشت گرد ہے. اچھا. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا ریکارڈ ہے. سو پہلے تو کشمیر آج ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 1972 کے بعد بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسا سٹینڈ لیا جو آج لیا. ٹھیک ہے. ناٹ اونلی کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے، ساری دنیا کی انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، امریکہ کے اندر کانگریس میں بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر 3 دفعہ کشمیر کی بات ہوئی ہے جو کبھی 50 سال میں نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سو پہلے تو کشمیر جدھر آج ہے کبھی پہلے نہیں تھا. اوکے. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. اچھا. میں ایم بی ایس ٹیلی فون نہیں لیتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. انہوں نے جہاز تو نہیں واپس منگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے؟ یہ کہا کہ جی ایم بی ایس نے کہا کہ وہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، آپ کو منع بھی کیا تھا، اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلاک میں چلے گئے، انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کرو. Did that happen? نہیں، بالکل نہیں. اچھا. نہیں، ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے. جی. وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا، پھر گئے، پھر وہ دوسرا جہاز بھیجا، وہ آئے تھے. دیکھیں، سو یو اے ای کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے، جو نئے ویزز ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں انہوں نے ان کے ویزز کے اوپر، نئے ویزز کے اوپر کچھ کیا، لیکن اس سے بھی بات چیت چل رہی. لیکن میری بالکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، اور چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں. اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ، بجائے ڈو مور کہنے کے آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے، پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں، وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فورن پالیسی میں چیلنج کرتا ہوں پہلے کبھی بتائیں کیسے تھا. ناظرین، وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, मीडिया रिलेटेड। आपकी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जी मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। आपके वॉच के अंडर मतीउल्लाह जान जो है वो गायब हो गए, उसके बाद एकदम वापस आए। अली इमरान सैयद गायब हो गए। SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल गायब हो गए, फिर वापस आए। इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो मुझे इनका किसी का भी आइडिया नहीं कि ये क्या हुआ। अच्छा। यानी मुझे नहीं समझ। एक पे मेरे ख्याल में मतीउल्लाह जान या किसी पे तो फौरी तौर पे मैंने, जब हमें पता चला, हमने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करवाई। नथिंग हैपेंड। नहीं, हमने वो वापस आ गया। यानी जब भी हुआ नोटिस लिया उसी वक्त वो रिट्रीव हो गया। पता तो लगे कौन लेकर गया था? वो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैंने छोड़ा था। लेकिन मैं देखो मंसूर, मैं आपको फिर से एक लास्ट बात करता हूँ। देखें, मीडिया का मैं फिर से आपको कहूँ कि जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। वो एक वॉच डॉग होता है, वो एक तनकीद करता है, गवर्नमेंट अपने टोज़ के ऊपर रहती है, वो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करता है, और जो माशरे का थॉट प्रोसेस आगे बढ़ता ही तब है जबकि उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। ठीक। लेकिन मुझे सिर्फ मीडिया से जो प्रॉब्लम आता है, जब मीडिया एक प्रोपेगेंडा कैंपेन करता है, जब मीडिया स्लैंडर करता है, यानी आपके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाता है, क्योंकि अगर यही आप इल्ज़ामात जिस तरह के मेरे ऊपर 2-3 लगाए गए उन्होंने इसी दौर पर, अगर, क्योंकि मैं ब्रिटिश मीडिया को सबसे बेहतर जानता हूँ, मेरा वहाँ 20 साल से मीडिया के अंदर तो इंटरेक्शन रहता था क्रिकेट की वजह से। वहाँ इतने स्ट्रिक्ट लाइबल लॉज हैं कि अगर आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर वो चीज़ें कहें जो कई दफ़ा यहाँ मीडिया ने कही, वहाँ इतने हैवी डैमेजेस के फाइन्स होते हैं, वहाँ इतनी स्ट्रिक्ट उनकी लाइबल लॉज हैं कि तो मीडिया के अंदर आज़ादी के साथ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ठीक। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कई दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। मैं मीडिया से कभी भी, मुझे मीडिया से कोई फ़िक्र नहीं होती कि मीडिया, ये गलत फहमी है कि मीडिया आपको कितना नुकसान पहुँचा सकता है, टेम्परेली थोड़ा पहुँचा सकता है। सबसे क्लासिक एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप की। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को अटैक किया, जिस तरह हम जब देख रहे थे जो मेन इनके चैनल्स, तो लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को तो लैंडस्लाइड से हार जाएगा। हाँ। उसने अमेरिका की तारीख की सबसे ज़्यादा वोट ली है। ठीक है। वो और बात है कि बाइडन उससे ज़्यादा ले गया, हाँ। लेकिन ये दोनों ने रिकॉर्ड कायम किया इंग्लैंड की, अमेरिका की तारीख में। ठीक है। सो इससे शो क्या करता है कि वो तब कि कोविड की वजह से वो मार खा गया। अगर वो कोविड ना होती और अमेरिका में इतना बड़े इस वक्त बेरोजगारी भी और जो अमवात हुई हैं वहाँ, अगर वो ना होती तो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी मीडिया करता वो तो जीत गया था। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है। कई दफ़ा मीडिया अपनी फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी, आज़ादी के साथ जो जिम्मेदारी है वो नहीं करता। वो मुझे तो पर्सनली तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब आप गवर्नमेंट में एक इकोनॉमिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ जब डिसइंफॉर्मेशन आती है तो उससे हमें नुकसान होता है। कई दफ़ा अब पहले तो शुरू में आते साथ ही हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ही नहीं थे, इतना बड़ा खसारा था। तो हम जब अपने रिजर्व्स ऊपर कर रहे थे तो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ था। तो कई दफ़ा रिपोर्ट्स आती थी कि जी IMF से झूठी रिपोर्ट्स कि IMF ने फैसला किया जी 200 रुपए का डॉलर होगा। वो एकदम रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था। हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे, डॉलर्स ही नहीं थे कि रुपए को रोके नीचे गिरने से। तो अच्छा, जब अगर रुपया फ्री फॉल में चला जाए तो सारा मुल्क को नुकसान है। आपकी सारी इंपोर्ट्स महंगाई मुल्क में आ गई। वो जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था ना, उसके ऊपर मुझे कई दफ़ा ऑब्जेक्शन होता है। ठीक। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, आखिरी ऑन अ लाइटर नोट, घर पे वो कोई भी जॉब कर रहा हो उसको प्रेशर आता है घर से कि जनाब घर पे टाइम बहुत कम देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे भी ये प्रेशर आता है घर से कि जनाब ज़रा घर पे भी थोड़ा टाइम दे दिया करें, हर वक्त ऑफिस में बैठे रहते। सिर्फ ये है कि हाँ, प्रेशर तो आता है क्योंकि इस वक्त जो वर्किंग आवर्स हैं, फिर ये नहीं कि सिर्फ जो ऑफिस में, घर जाके भी मुझे अगले दिन की भी प्लानिंग करनी होती है और कई दफ़ा घर जाके भी 1-1.5 घंटा काम करना पड़ता है।
लेकिन मैं फ़र्क ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ टाइम ही घर पे गुजारता है और ऑफिस पे, अच्छा ना कोई सोशल लाइफ है, ना कोई खानों पे जाता है, ना कोई शादियों पे जाता है, ठीक। ना कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जाता है, हाँ। सिर्फ ऑफिस और घर है। गुड टू सी दैट। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, थैंक यू सो मच। आज प्राइम मिनिस्टर को उनके सामने ही कह देते हैं कि मेरे कप्तान ने आज वाकई कप्तान बनकर दिखाया है। वेरी टफ क्वेश्चंस, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहूँगा कि मुझसे सिर्फ टॉपिक्स मांगे गए थे कि किस पे आपने बात करनी है। आई नेवर गेव हिम द क्वेश्चंस, और मैं इस बात की तारीफ करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। वो जवाब आपको कैसे लगे ये फैसला तो आप करेंगे, लेकिन इट टेक्स गट्स कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप फिर भी अपने सबसे बड़े क्रिटिक को मीडिया के अंदर फेस करें। हैट्स ऑफ टू हिम। नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।